یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقین۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور سکھا دیا آدم کو سب کے نام سارے کے سارے، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا کہ بتا تو دو مجھے ان سب کے نام اگر ہو سچے۔ تفسیر۔ چنانچہ اس حقیقت کو نمایاں فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر کرم فرمایا اور ان کی برتری کے لیے سکھا دیا آدم کو جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، آسمان و زمین کی تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے سب کے نام، ایک ایک چیز دکھا کر کیا نام ہے اس کا، کیا کام ہے اس کا، کیا انجام ہے، ہر ایک کے خواص سارے کے سارے بتا دیا، یاد کرا دیا۔ پھر اپنی قدرت کاملہ سے پیش کیا ان سب کو فرشتوں پر، ان کو سب دکھایا، پھر فرمایا کہ ذرا بتا تو دو مجھے ان سب چیزوں کے نام الگ الگ، اگر اس خیال میں کہ تم سے زیادہ علم والا مخلوق میں کوئی نہ ہوگا تم لوگ ہو سچے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ عرض کرنے لگے پاکی ہے تیری نہیں ہے کچھ علم ہمیں، پاکی ہے تیری نہیں ہے کچھ علم ہمیں، مگر جو کچھ سکھا دیا تو نے ہمیں، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ سارے فرشتے عرض کرنے لگے یا اللہ، پاکی ہے تیری ہر عیب سے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ نہیں ہے کچھ علم ہمیں، نہ علم پر ہم کو ناز ہے، ہمیں کسی بات کی خبر نہیں، مگر جو کچھ سکھا دیا تو نے ہمیں، ہم کو جو کچھ معلوم ہوا وہ تیری تعلیم سے معلوم ہوا، تو کچھ نہ بتاتا تو ہم کچھ بھی نہ جانتے، تو نے جو کچھ بتا دیا اس کو تیری عطا سے ہم نے جانا، بے شک تو ہی علم والا ہے کہ سارا علم تیرا ہے اور تعلیم تیری مرضی پر ہے، جس کو جو چاہے تو سکھا دے، بتا دے اور علم والا بنائے، اس بارے میں تیرا انتخاب حکمت سے خالی نہیں اور تو ہی حکمت والا بھی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے تعلق سے فرشتوں میں اعلان فرمایا اور ان کو اپنے اس فیصلے میں شامل فرمایا، اپنی اس حکمت کا ان پر اظہار فرمایا۔ اور اس کے بعد اب جب فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت تیری خلافت کے زیادہ حقدار ہم ہیں، تو اللہ رب العزت نے انہیں بتایا کہ بے شک اللہ بہترین علم رکھتا ہے، سب سے بہترین علم رکھتا ہے، سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون کس چیز کے لائق ہے، کس چیز کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ رب العزت اسی بات کو، اسی کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے فرما رہا ہے، اور جب ایسا فرشتوں نے گمان کیا کہ وہ زیادہ حقدار ہیں اس بات سے کہ آدم کو اللہ کا خلیفہ بنایا جائے، تو اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر کے طور پر، اپنی حکمت کا مظاہرہ کرنے کے طور پر، تاکہ سب پر یہ ظاہر ہو جائے، یہ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ بے شک اللہ سب سے زیادہ علم والا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسی حکمت اپنائی کہ اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ بے شک تو ہی علم والا اور تو ہی حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اسی کا ذکر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے۔ ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور اللہ نے حضرت آدم کو جو کچھ پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے دنیا جہان میں جو کچھ پیدا کیا، چاہے وہ پتھروں کی قسمیں ہو،
نباتات یعنی حیوانات کی قسمیں ہو یا نباتات، ہریالی میں جو چیز ہری اگتی ہے زمین میں، گھاس پھوس پیڑ پودے ساری جتنی بھی چیزیں تھی، ان سب کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے سامنے پیش کیا، لایا اور دکھایا، اور دکھا کے ہر ایک کا نام حضرت آدم کو یاد کرا دیا. یعنی اللہ رب العزت نے تمام علم حضرت آدم کو عطا فرمایا، اور جب یہ مکمل فرما دیا اللہ رب العزت نے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم زیادہ حقدار ہو، میری بہت تسبیح بیان کرنے والے ہو، یہ بات تمہیں زیادہ حقدار اور زیادہ علم والا اگر بناتی ہے، تو اب تمہیں ان چیزوں کے نام بتا کر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم سچے ہو. جیسا کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ صرف زیادہ تسبیح و تحلیل کرنے سے کوئی شخص عابد تو ہو سکتا ہے، پر یہ بات اس کے علم پر دلیل نہیں ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ فرشتوں نے کہا نا کہ ہم تیری زیادہ تسبیح بیان کرنے والے ہیں، ہم تیری زیادہ حمد تعریف بیان کرنے والے ہیں، زیادہ تقدیس بیان کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ بے شک اللہ سب سے بہترین علم رکھتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون کس چیز کے لائق ہے، کون سا عہدہ کسے دیا جائے گا. تو اس بات کو اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہا ہے اس آیت کریمہ میں، اور سکھا دیا آدم کو تمام چیزوں کے نام، پھر ان تمام چیزوں کو پیش کیا، سامنے کیا فرشتوں کے. تو پھر اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ان تمام چیزوں کے نام مجھے بتاؤ. تو جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ تسبیح کا تعلق علم سے نہیں ہے، تحمید کا تعلق علم سے نہیں ہے، تو کسی کا بہت زیادہ عبادت گزار ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عالم بھی ہوگا، بہت جاننے والا بھی ہوگا. تو اللہ رب العزت نے اسی فرشتوں کے دعوے کو رد فرمایا، اور اس کے بعد فرشتوں نے یہ کہا ان لوگوں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اور اس دنیا میں اللہ رب العزت سے بڑا کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو علم ہے، یہ جو جاننا ہے، یہ جو ذہنوں میں تصویروں کا چھپنا ہے، یہ جو الفاظوں کا جم جانا ہے، یہ جو کچھ ہے یہ اللہ رب العزت ہی کی عطا سے ہے. ہمارے ذہن جس چیز کو قبول کر پا رہے ہیں، ہم یہ سن پا رہے ہیں، ان چیزوں کو محفوظ کر پا رہے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی عطا سے. اور یہی فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العزت ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے مگر صرف اتنا ہی جو تو نے ہمیں سکھایا، اور بے شک تو ہی علم والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی جانتا ہے کہ کون کس چیز کے لائق ہے، اور تیری ہی حکمت اس لائق ہے کہ وہ یہ طے کر سکے کہ کس کو کس عہدے پر فائز کرنا ہے. یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عطا سے ہی ممکن ہے کہ کوئی کچھ جاننے لگ جائے، کچھ اسے علم حاصل ہو جائے. تو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اس عقیدے کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عقیدہ ہمارا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم غیب ہے، جس کا دوسرے رد کرتے ہیں اور اس گمراہی میں پڑے رہتے ہیں اس کی وجہ سے، تو یہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت کے دیے سے تمام چیزوں کا علم ہے، اللہ رب العزت کے عطا کیے سے ہے، نہ کہ آپ کو کوئی ذاتی علم یعنی خود سے اگر کوئی ذات کچھ جاننے والی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور کوئی ذات نہیں ہو سکتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد جتنے اولیاء اللہ کو اللہ رب العزت نے اپنے خزانے غیب سے جو کچھ عطا فرمایا یہ اللہ رب العزت کی عطا سے ہے، ورنہ کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے بغیر سکھائے، بغیر بتائے، بغیر عطا کیے کوئی چھوٹی سی بات بھی جان سکے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو علم لدنی عطا فرمائے اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سے ہم سب کو ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الفاتحہ. اللہ حضرت النبی